قدیم تہذیبیں ستاروں کی پوجا کیوں کرتی تھیں؟ ویلکم ٹو مائی چینل ہڈن ہسٹری فیکٹ۔ کیا آپ نے کبھی رات کے آسمان کو غور سے دیکھا ہے؟ اندھیرے میں چمکتے ہوئے ہزاروں ستارے، خاموش مگر پر اسرار۔ آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سورج جیسے ڈیو ہیکل سیارے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے انسان کے لیے یہ آسمانی روشنیاں ایک مہمہ تھی۔ سوال یہ ہے کہ قدیم تہذیبیں ستاروں کی پوجا کیوں کرتی تھی؟ کیا یہ صرف مذہبی عقیدہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور عملی وجہ بھی تھی؟ جب انسان نے کھیتی باڑی شروع کی تو اسے موسموں کی درست پہچان کی ضرورت پڑتی تھی۔ بارش کب ہوگی، سیلاب کب آئے گا، بیج کب بوئے جائیں، ان سوالوں کے جواب زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں ملتے تھے۔ قدیم لوگ دیکھتے تھے کچھ مخصوص ستارے سال کے خاص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انہی مشاہدات کی بنیاد پر انہوں نے کیلنڈر بنائے۔ مثال کے طور پر قدیم مصر میں دریائے نیل کا سالانہ سیلاب زندگی اور معیشت کے لیے نہایت اہم تھا۔ مصریوں نے مشاہدہ کیا کہ جب یہ روشن ستارہ، جسے آج ہم سیریس کہتے ہیں، طلوع ہوتا ہے تو کچھ ہی دن بعد نیل میں سیلاب آتا ہے۔ اسی مشاہدے نے ستاروں کو ان کے مذہبی اور معاشی نظام کا حصہ بنایا۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں بھی ستاروں کو دیوتاؤں کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ سیاروں کی حرکت کو خدائی اشارہ مانتے تھے۔ انہوں نے آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا، جو بعد میں برجوں کے نظام کی بنیاد بنا۔ آج علم نجوم کی جڑیں اسی قدیم مشاہدے میں ملتی ہیں۔ اسی طرح قدیم مصر میں سورج دیوتا کو سب سے بڑا مقام حاصل تھا۔ سورج کو دیوتا را کا روپ دیا۔ سورج کا روزانہ طلوع اور غروب ہونا زندگی اور موت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ احرام کی سمت بندی بھی اکثر سورج اور ستاروں کی حرکت کے مطابق کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر احرام میں جیزہ کی سمت حیرت انگیز حد تک درست ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ مصری فلکیات میں مہارت رکھتے تھے۔ قدیم یونان میں بھی ستاروں اور سیاروں کو دیوتاؤں سے منسوب کیا گیا۔ سیارہ مریخ کو جنگ کے دیوتا سے جوڑا گیا، زہرہ کو محبت کی دیوی سے۔ یونانیوں نے برجوں کو کہانیوں اور اساطیر کی شکل دی۔ آج ہم جس اورین برج کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایک قدیم شکاری کی کہانی سے وابستہ ہے۔ ستاروں کی پوجا صرف مذہبی عقیدہ نہیں تھی بلکہ یہ خوف اور حیرت کا فطری رد عمل بھی تھا۔ جب لوگ بجلی کڑکتی، شہاب ثاقب گرتا یا سورج گرہن لگتا دیکھتے تو اسے وہ خدائی نشانی سمجھتے تھے۔ ان کے پاس سائنسی وضاحت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس مظاہر کو دیوتاؤں کی طاقت اقرار دیا۔ ایک اور اہم وجہ رہنمائی تھی۔ سمندر میں سفر کرنے والے قدیم ملاح ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے تھے۔ قطبی ستارہ شمال کی سمت بتاتا تھا۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو شاید سمندری تجارت ممکن نہ ہوتی۔ اسی طرح ستارے صرف عقیدت کا نہیں بلکہ عملی زندگی کا بھی حصہ تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً ہر قدیم تہذیب میں ستاروں کو مقدس سمجھا گیا، چاہے وہ مصر ہو، میسوپوٹیمیا ہو، چین ہو یا وسطی امریکہ کی مایا تہذیب۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان نے انسان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ سائنس نے ترقی کی، دوربین ایجاد ہوئی اور ہم نے جانا کہ ستارے دراصل گیس کی ڈیو ہیکل گولے ہیں جہاں نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے۔ سارے پتھریلے یا گیس سے بنے اجرام ہے، مگر یہ جاننے کے باوجود آج بھی ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک روحانی سا احساس ضرور ہوتا ہے۔ تو قدیم تہذیبیں ستاروں کی پوجا کیوں کرتی تھی؟ کیوں آسمان ان کے لیے کیلنڈر تھا، کتب نما تھا، کہانی تھا اور خدا کی نشانی بھی؟ یہ علم اور عقیدے کا امتیاز تھا۔ سوچئے، اگر آپ ہزاروں سال پہلے زندہ ہوتے، سائنسی علم کے بغیر اور رات کے اندھیرے میں بے شمار ستاروں کو دیکھتے تو شاید آپ بھی انہیں مقدس سمجھتے۔ اگر آپ کو تاریخ اور کائنات کے ایسے ہی دلچسپ راز جاننا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن ہسٹری فیکٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن تاریخی کائناتی راز کے ساتھ۔